مت ہنسو، اس نے چیخ کر حکم دیا، مگر کہے اور زیادہ شدت سے گونجنے لگے۔ غالباً ہنسنے والے فوجیوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب بلیچ انہیں کبھی تشدد کا شکار نہیں بنا سکے گا۔ بس کھیل ختم، ٹائیگر نے خونخوار لہجے میں کہا۔ نہ صرف کہے بند ہو گئے بلکہ فرار کے لیے کرنل بلیچ کی ٹانگوں نے بھی جدوجہد موقوف کر دی۔ بتاؤ کہ اس مکروہ تنظیم کی پشت پر کون ہے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ نہیں بتاؤں گا، بلیچ نے ہٹ درمی دکھائی۔ ٹائیگر نے اس کے کان کی لو پکڑ کر دبا دی اور بلیچ کسی کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ بتاتا ہوں، اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ بیسلے پارکر۔ ٹائیگر نے کان کی لو چھوڑ دی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا اور پھر وہ کسی کتاب کی طرح کھلتا چلا گیا۔ اس کے بہترین جوان جن پر اسے ناز تھا اس کو کمزور دیکھ کر زور زور سے کہہ لگاتے رہے۔ بلیچ کی حالت غیر ہوتی گئی اور پھر وہ غصے سے بل کھا کر اپنے ہولسٹر کی طرف دوڑا جو 20-22 فٹ دور پڑا ہوا تھا۔ روبی نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ خودکشی کر لے گا، لہٰذا اس نے ایک رائفل اٹھائی اور فائر کر دیا۔ گولی بلیچ کی کھوپڑی میں گھس کر باہر نکل گئی۔ فوجیوں کے کہے ایک بار پھر رک گئے۔ روبی نے آگے بڑھ کر بلیچ کے پیٹ پر ٹھوکر ماری اور پھر جوتے کی نوک سے اس کا بھاری جسم الٹ دیا۔ میں اسے خود مارنے کی آرزو مند تھی۔ یہ جملہ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر ادا کیا تھا۔ ٹائیگر نے دم بخود بیٹھے ہوئے جوانوں کی طرف دیکھا اور پھر نرم لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ دیکھ لو، یہ نسل پرستی کا انجام ہے۔ یہ ایک شخص کی نہیں بلکہ نسل پرستی کی لاش ہے۔ جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور صرف اتنا یاد رکھنا کہ تم ایک ایسی قوم کا حصہ ہو جو کالوں، گوروں اور ہر رنگ و نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ میں اس یونٹ کو توڑنے کا اعلان کرتا ہوں جس میں تم شامل تھے۔ سورج کی دھوپ سے ٹائیگر کا چہرہ تمتمانے لگا اور اس کی آنکھیں انتہائی خوفناک نظر آنے لگیں۔ جوان اپنی اپنی جگہ دم بخود بیٹھے رہے، ان میں ہلنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ ٹائیگر نے جھک کر کرنل بلیچ کا چرمی ہولسٹر اٹھایا اور اسے یوں چیر ڈالا جیسے پتلا سا کاغذ پھاڑ رہا ہو۔ جاؤ، چلے جاؤ، اس کے لہجے میں درندگی تھی۔ چلو، بھاگ چلو، کسی فوجی نے خوفناک لہجے میں کہا اور پھر وہ سب گرتے پڑتے بسوں کی طرف دوڑ پڑے۔ اس کو بھی لے جاؤ، ٹائیگر نے سارجنٹ کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اور پھر بہرام کی طرف دیکھا جو اپنا ایک کندھا پکڑے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے بہت زور سے مارا تھا؟ نہیں، بہرام نے مسکرا کر جواب دیا۔ گرنے سے چوٹ آ گئی تھی۔ ذرا اسے دیکھو، بہرام نے ایک اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو بہرام کے ہوٹل کے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ اس اخبار میں 2 صفحات کا ایک اشتہار تھا۔ ٹائیگر اسے پڑھنے لگا۔ اب ہمیں فردوس کے مسائل کا اصل سبب معلوم ہوا ہے۔ فردوسی سیاہ فام بے روزگاری، ناخواندگی، بیماری اور پسماندگی کی وجہ سے کچل گئے ہیں۔ انہیں ایک ایسے ثقافتی دائرے میں شامل ہونا پڑ رہا ہے جو ان کا اپنا نہیں ہے، جبکہ فردوسی سفید فام سڑکوں پر عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہیں اور انہیں اس بات کی شکایت ہے کہ حکومت کو ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں شکوہ ہے کہ ان کی صنعتی آمدنی زیادہ ٹیکسوں، زیادہ قیمتوں اور حکومت کے ایسے پروگراموں کی نظر ہو رہی ہے جن کا ان کی نظر میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف نسلی گروہوں میں اختلافات جنم لے رہے ہیں، لیکن اب ان مسائل کا ایک حل موجود ہے۔ سیاہ فام بنیادی اقتصادی اور ثقافتی تحفظ کے خواہاں ہیں۔ وہ ملازمت کی ضمانت، سر چھپانے کی جگہ، روٹی اور اپنے ثقافتی پس منظر کی تعلیم چاہتے ہیں۔ سفید فاموں کی خواہش ہے کہ ان کی سڑکیں ایک بار پھر محفوظ ہو جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس کے نام پر وصول کی جانے والی ان کی رقم ایسے لوگوں پر خرچ نہ کی جائے جنہوں نے سڑکوں پر چلنا بھی خطرناک بنا دیا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کی خاطر ایک نئی تنظیم قائم کی گئی ہے جو نسلی کشیدگی اور ان اقتصادی مسائل کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس تجاویز پیش کرے گی جن کی وجہ سے جزیرہ فردوس ہل کر رہ گیا ہے۔ لیکن ان مسائل کو حل کرنے کا مشن پورا کرنے کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم جلد ہی بے نظیر سٹی کی طرف مارچ کریں گے تاکہ حکام کے کان پر جوں رینگ سکے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہوں تاکہ حکومت اچھی طرح سمجھ لے کہ ہم کس قدر سنجیدہ ہیں۔ ہم ایک نئے فردوس کی تعلیم کے لیے قافلہ ترتیب دے رہے ہیں۔ دوسرا صفحہ ان لوگوں کی دستخطوں سے بھرا ہوا تھا جنہوں نے اس اشتہار کے اخراجات برداشت کیے تھے اور جو تنظیم کے بنیادی رکن تھے۔ اگر تم اس اشتہار کو غور سے پڑھ چکے ہو تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ پھر سے غلامی کا دور واپس لانا چاہتے ہیں، بہرام نے پرتفکر لہجے میں کہا، لیکن معمول کے مطابق اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ ویسے ٹائیگر کو احساس تھا کہ اس وقت بہرام شدید غصے کی حالت میں ہے۔ ٹائیگر نے دستخط کرنے والوں کے نام بغور پڑھے تو اسے یہ دیکھ کر شدید قلق ہوا کہ ان میں 42 اسمبلی اور سینٹ کے رکن، 12 سینیٹر اور سینکڑوں کونسلر شامل تھے۔ 12 میئر اور سینکڑوں کونسلر شامل تھے۔
صدارت کے لیے ایک سابق امیدوار بھی تائید کنندگان کی فہرست میں شامل تھا۔ کئی مدیران اور صحافیوں کے نام بھی درج تھے۔ اگر اس اشتہار کا مقصد غلامی کی واپسی ہے تو اتنے بہت سے لوگوں نے اس پر دستخط کیوں کر دیے چیف؟ دستخط کرنے والوں کو اس تنظیم کے پس پشت مقاصد کا علم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے صرف مروت میں دستخط کر دیے ہوں گے۔ خیر، جو کچھ بھی ہو، میں تو آپ کی تنظیم سے علیحدگی اختیار ہی کر چکا ہوں۔ اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لمحے روبی اور اوشان کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ نہیں، روبی نے ٹائیگر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ مسئلہ تمہارا بھی ہے۔ تم مجھ سے اسحاق کو تلاش کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ کیا تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ نہیں، تم ابھی تک وعدہ پورا نہیں کر سکے، لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے۔ روبی کی آواز اونچی ہوتی گئی، حتیٰ کہ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ کان پر رکھ کر کہا، بس بس، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، لیکن خدا کے واسطے یہ چیخنا بند کر دو۔ یہ جو کہے گی وہی کرو گے؟ اوشان مسرت آمیز لہجے میں بولا۔ نہیں اوشان، وہ بات مت کہنا، میں زندگی بھر اس چیخو پکار کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ٹائیگر نے گھبرا کر جواب دیا، تم دونوں کیا بات کر رہے ہو؟ روبی نے خشمگی انداز میں دونوں کی طرف دیکھا اور پھر اوشان کو مسکراتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ بچے کے بارے میں بات کر رہا تھا، لہٰذا اس کا منہ بن گیا، مگر وہ کنکھیوں سے ٹائیگر کی طرف بھی دیکھنے لگی۔ بہرام ان کی گفتگو سے اکتا کر کسی کو فون کرنے لگا۔ تم دونوں کو میری تجویز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اوشان نے دھیرے سے کہا، مگر میں روبی کو پسند نہیں کرتا۔ ٹائیگر نے بیڈ پر گرتے ہوئے کہا، تم مجھے پسند کرتے ہو جبکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ روبی نے اخراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ ٹائیگر نے مصالحانہ انداز اختیار کر لیا، ہرگز نہیں، تم مجھے پسند کرتے ہو، اور اگر میں نے تمہیں کبھی پسند کیا تو تمہیں میرا بن کر رہنا ہی پڑے گا۔ شاباش، اوشان نے خوشی سے روبی کا شانہ تھپک دیا۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم جیسے درجنوں افراد میرے ملازم ہیں۔ روبی اوشان کی شے پا کر اور بھی شیر ہو گئی، میں جب چاہوں تم جیسے سینکڑوں میرے قدموں میں، مگر میں ان سینکڑوں میں شامل نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اوشان کی طرف پلٹ گئی۔ کیوں اوشان؟ سناجو کا وارث دینے پر مجھے کیا ملے گا؟ صدیوں کا سرمایہ، اوشان نے فوراً جواب دیا، جو مونگوں اور سیپیوں سے بری ہوئی 4 بوریوں اور $14 کے مصنوعی زیورات پر مشتمل ہے۔ ٹائیگر نے فوراً پول کھول دیا۔ چپ رہو، اوشان نے اسے جھڑک دیا۔ ہاں، اب ایک لفظ بھی نہ بولنا، اس مسئلے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ روبی نے چہک کر لقمہ دیا۔ میرے خدا، ٹائیگر نے گھبرا کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اگر وارث کی پیدائش کا تعلق مجھ سے نہیں تو پھر کس سے ہے؟ میری بچی، اس احمق کی بچکانہ باتوں پر دھیان نہ دو، اوشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرام نے ریسیور رکھ دیا اور ان کی طرف پلٹ کر بولا، تم لوگوں کے بے سر و پا باتوں کے باوجود میں نے بات کر لی ہے۔ کس سے؟ اوشان نے پوچھا۔ کمپیوٹر سے۔ کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹائیگر نے یوں پوچھا جیسے ڈاکٹر بہرام سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا ہو۔ بہرام نے اس کے کندھے کو سہلایا جس پر رائفل کا کندہ لگا ہوا تھا، اور پھر سنجیدگی سے بولا، ہماری اطلاع کے مطابق جنوبی جنگلات کی اراضی پارکر ہی کی ملکیت ہے۔ اوہ، ٹائیگر اٹھ بیٹھا۔ یہی نام اس نام نہاد کرنل نے بھی لیا تھا، لیکن میں اب بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اس گورکھ دندے کے پس پشت پارکر ہوگا، کیونکہ وہ انتہائی آزاد خیال اور غریبوں کا ہمدرد ہے جسے نسل پرستی سے دشمنی ورثے میں ملی ہے۔ اور آج کے اخبار میں شائع ہونے والا اشتہار بھی پارکر کی بنائی ہوئی ایک فاؤنڈیشن کے ذیلی ادارے نے جاری کیا ہے۔ بہرام نے ٹائیگر کے اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا، اور پارکر نے پروپیگنڈے کے لیے ٹی وی پر یومیہ 3 گھنٹے کی نشریات بھی بک کرائی ہیں۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آیا کہ پارکر، حالانکہ گزشتہ ہفتے اغوا کی واردات سے قبل کالجوں کی 2 بسیں پارکر کے اس مینشن میں داخل ہوتی نظر آئی تھیں جو مغربی ساحل پر واقع ہے، وہ کسی اور کی عمارت ہوگی۔ ٹائیگر ہٹ درمی پر قائم رہا۔ پارکر کی کمپنیاں تنخواہ کی مد میں $1 ارب سے زیادہ رقم ادا کرتی ہیں، اور اگر دور غلامی واپس آ گیا تو اسے سالانہ $50 کروڑ کی بچت ہوگی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ٹائیگر نے اس مرتبہ یقین کر لیا، لیکن اصل مسئلہ اسحاق کی تلاش ہے، تاکہ میں اس چڑیل، اس حسین عورت کو مطمئن کر سکوں، اور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، وہ بھی یقیناً پارکر کے مغربی ساحل والے مکان میں ہوگا۔ روبی نے فوراً کہا، ہاں، اطلاعات یہی کہتی ہیں۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ روبی فوراً روانگی کے لیے تیار ہو گئی، مگر ٹائیگر نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بحث کے بعد جب اس نے یہ دیکھا کہ روبی چیخنے چلانے کی تیاری کر رہی ہے تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلو۔ اس کی اس گھبراہٹ پر اوشان بطخ کی آواز میں ہنسنے لگا، اور خود روبی بھی والہانہ انداز میں مسکرانے لگی۔
میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ بہرام ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، کیونکہ میں کسی ایسے شخص کو ساتھ رکھنے کا عادی نہیں ہوں جو بار بار اپنی چوٹ کو سہلا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ماما ان کا خیال رکھیں گی، روبی نے فوراً تجویز پیش کر دی۔ پارکر کی عظیم الشان عمارت مغربی ساحل کی عمارتوں میں اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے عام موتیوں میں کوئی خاص ہیرا ہو۔ یہ مینشن 6 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کی بیرونی 4 دیواری 10 فٹ بلند تھی، جس کو بنانے کے لیے صرف لوہا استعمال کیا گیا تھا۔ مینشن کے عقبی حصے میں سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور ایک گودی میں بڑی اور طاقتور لانچ کھڑی ڈول رہی تھی۔ مرکزی دروازے کے اندر سفید ستونوں کے قریب 2 وردی پوش محافظ استادہ تھے۔ ٹائیگر نے گاڑی نصف فرلانگ دور روک دی۔ بہتر ہوگا کہ تم یہیں ٹھہرو، اس نے روبی سے کہا۔ نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گی، یہ میرے بھائی کا معاملہ ہے۔ شاباش، اوشان نے محبت بھری نظروں سے روبی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بہادر اور اپنے لوگوں سے مخلص ہو۔ اس جذباتی تبصرے پر ٹائیگر کا منہ بن گیا اور وہ گاڑی سے اتر آیا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھی اتر آئے۔ مرکزی گیٹ پر پہنچ کر ٹائیگر رک گیا اور اس نے اشارے سے ایک گارڈ کو بلایا۔ کیا بات ہے؟ گارڈ نے خشک لہجے میں پوچھا۔ سنو، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ آرام سے بھی ہو سکتا ہے اور سختی سے بھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گارڈ نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ مجھے اندر جانے دو۔ کیا تم نے مینشن میں آنے کی پیشگی اجازت لے رکھی ہے؟ نہیں، میں اجازت لینے کا عادی نہیں ہوں۔ تب پھر میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں مزید افسوس ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر گارڈ کی کلائی دبوچ لی اور پھر اسے اتنا کھینچا کہ گارڈ سلاخوں سے آ لگا۔ دوسرے گارڈ کو دور سے یوں لگا جیسے اس کا ساتھی کسی سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہو۔ کیا میں اس کلائی کا سرما بنا دوں؟ ٹائیگر نے سرگوشی میں پوچھا۔ کیا چاہتے ہو، کلائی یا سرما؟ کلائی۔ گارڈ اس کی آہنی گرفت سے گھبرا گیا۔ گڈ، عقل مند لگتے ہو۔ اب ذرا پیار سے اپنے ساتھی کو آواز دے کر یہاں بلاؤ۔ ٹائیگر کی اس ہدایت پر گارڈ نے فوراً عمل کیا۔ کیا بات ہے ویلی؟ دوسرے گارڈ نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ وہ جنگلے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ٹائیگر کا دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی بھی گرفت میں آ گئی۔ اوہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں اپنی زندگی سے پیار کرتے ہو تو دروازہ کھول دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ان کی کلائیوں پر گرفت بڑھا دی۔ ویلی کا آزاد ہاتھ بہت تیزی سے جیب میں گیا اور چابیوں کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے تانبے کی ایک چابی منتخب کر کے قفل میں گھمائی۔ دروازہ کھلا تو ٹائیگر نے ان دونوں کو صرف ایک لمحے کے لیے چھوڑا اور پھر اندر گھس کر دوبارہ اسی انداز میں پکڑ لیا۔ اس نے دونوں کو جھاڑیوں میں لے جا کر بے ہوش کیا اور وہیں چھوڑ دیا، اور پھر جب وہ دروازے کے قریب پختہ روش پر پہنچا تو روبی اور اوشان بھی اندر آ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے دروازہ کھلوانے کے لیے جو ترکیب استعمال کی تھی اس پر روبی اور اوشان دونوں ہی سرگوشیوں میں اس طرح تعریف کر رہے تھے کہ وہ ان کی آواز نہ سن سکے، لیکن ٹائیگر روبی کے ہلتے ہوئے لب دیکھ کر ہی سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ خاتون اور حضرت، ٹائیگر نے ان کے قریب پہنچ کر سرخم کرتے ہوئے کہا، میں نے دروازہ کھلوانے کے لیے جو ترکیب استعمال کی ہے اس پر آپ دونوں یقیناً میری ذہانت کے معترف ہوں گے۔ کیا آپ اس کا اظہار بآواز بلند نہیں کر سکتے؟ ایسے شعبدے تو ایک بچہ بھی دکھا سکتا ہے، روبی نے منہ بنا کر جواب دیا، حالانکہ اس وقت اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ٹائیگر کی دل کھول کر تعریف کرے۔ اوہ میرے بچے، میری بچی، اوشان نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ دونوں کا بیٹا یقیناً اس سے کہیں زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کر سکے گا جس کے پیدا ہونے کی کوئی توقع نہیں، ٹائیگر نے مصنوعی خفگی سے جواب دیا۔ یہ دہقانی اچانک بے سروپا باتیں کیوں کرنے لگا ہے اوشان؟ روبی نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اوشان نے بھی حیرت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے کندھے اچکائے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اس جیسے نوجوانوں کی ذہنی روح اچانک ہی کیوں بہک جاتی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر ٹائیگر نے اسی میں عافیت سمجھی کہ عمارت کی طرف چل دے۔ اصل عمارت اور رہائشی بلاک اراضی کے آخری حصے میں سمندر تک پھیلے ہوئے تھے۔ رہائشی بلاک کے دائیں بائیں 2 چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں، درمیان ایک لان تھا۔ بعض جھاڑیاں بے ترتیبی سے بڑھی ہوئی تھیں جن کے درمیان سے گزر کر ٹائیگر پہلے ان عمارتوں کی طرف چل دیا۔ اس نے پہلے کمرے میں جھانک کر دیکھا، یہ یقیناً مالی کے رہنے کی جگہ تھی، لیکن اس وقت اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ دوسری عمارت پہلی عمارت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس کو چکنے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے اندر جھانکنے کی بھی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہا کیونکہ اس کی کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر باہر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی لیکن دروازہ مکفل نہیں تھا۔ وہ تینوں اس عمارت کے بڑے کمرے میں داخل ہو گئے جس کا رقبہ 20 یا 25 مربع فٹ رہا ہوگا۔ اس کی ایک دیوار کے ساتھ لوہے کے پلنگ پڑے ہوئے تھے، ایک طرف کھلا ہوا بیت الخلا تھا اور ایک دیوار کے ساتھ زنجیریں جول رہی تھیں۔ روبی نے ان زنجیروں کو گنا تو وہ 13 نکلی۔ وہ سوچنے لگی کہ اغوا ہونے والوں کی تعداد تو 14 تھی۔ اسی لمحے ٹائیگر نے ایک آواز سن کر اوشان کی طرف دیکھا۔
آپ نے آواز سنی اوشان؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اوشان نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ کیسی آواز؟ روبی نے گور کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ نہیں سن سکی تھی۔ کسی مشین کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، ٹائیگر نے دھیرے سے کہا۔ رفتہ رفتہ اس کی تمام حسیات بیدار ہونے لگی۔ وہ احتیاط سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ آواز عمارت کی دیوار کے اس حصے کے قریب سے آ رہی تھی جہاں پارکر کے رہائشی کمرے تھے۔ دفعتاً ٹائیگر نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا اور تیزی سے جھکتے ہوئے پرانا اور پھٹا ہوا قالین اٹھا کر پھینک دیا۔ روبی اور اوشان دونوں اس کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ روبی کے برعکس اوشان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی کیونکہ قالین کے ہٹتے ہی فرش میں ایک چور دروازہ نظر آنے لگا تھا۔ ٹائیگر نے ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھول دیا اور اب روبی بھی مشین کی آواز سن سکتی تھی۔ اس نے ٹائیگر کے قریب کھڑے ہو کر تہہ خانے میں دیکھا۔ فرش سے نیچے لکڑی کی سیڑھی تہہ خانے کے فرش تک نظر آئی اور پھر ٹائیگر نیچے اترنے لگا۔ وہ دونوں بھی اس کی تقلید میں نیچے اتر گئے۔ نیچے 7 فٹ بلند اور تنگ سرنگ ملی جو 30 فٹ بعد ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ دروازے کی کھڑکیوں پر سیاہ پلاسٹک کے ٹکڑے چپکے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے ایک ٹکڑا اٹھا کر پھینک دیا۔ اب تینوں بآسانی اندر دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک لمبی کنویئر بیلٹ دیکھی جس کے دونوں طرف 13 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے 7 افراد لاٹھیوں پر آہنی پتریاں چڑھا رہے تھے جبکہ باقی ان پتریوں کو اتار کر لاٹھیوں کو دوبارہ کنویئر بیلٹ پر رکھ رہے تھے تاکہ کام جاری رہے۔ اس بیمانی کام میں وہ انتہائی دلچسپی لے رہے تھے۔ انہوں نے بغیر آستین کی قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ سب کے سب سیاہ فام تھے اور نیم تاریکی میں کام کر رہے تھے۔ روبی کی سانسیں رک کر رہ گئیں۔ اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکلی جسے روکنے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ وہ رہا اسحاق، روبی نے بمشکل کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کون سا؟ بائیں طرف سے پہلا، روبی نے جواب دیا۔ ٹائیگر چند لمحوں تک اسحاق کو دیکھتا رہا۔ اسے تو وہ سب کے سب ایک ہی جیسے اور جفاکش نظر آئے جنہیں اپنے کام کے علاوہ اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ کنویئر بیلٹ کے خاتمے پر چھوٹے سے پلیٹ فارم کے ساتھ سرخ بالوں والا ایک دبلا پتلا آدمی کھڑا تھا جس کے جسم پر سفید سوٹ اور سفید ہیٹ بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کا کوڑا تھا۔ ٹائیگر کی نگاہ ایک اور شخص پر پڑی جو ایک ایسے بلند پلیٹ فارم پر کھڑا تھا جہاں سے پورے کمرے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ٹائیگر نے اس شخص کی تصویریں کئی بار اخبارات میں دیکھی تھی لہٰذا وہ اسے فوراً پہچان گیا۔ یہ پارکر تھا، سخی پارکر، انسان دوست پارکر، نسل پرستی کا دشمن پارکر۔ ٹائیگر کو وہ تمام تصویریں یاد آ گئیں۔ کسی تصویر میں پارکر سیاہ فاموں کے لیے یتیم خانے کا سنگ بنیاد رکھ رہا تھا تو کسی میں پسماندہ علاقوں کی صفائی کے لیے مشینری فراہم کر رہا تھا۔ اسے پارکر کی تقریریں بھی یاد آ گئیں۔ اس کی ہر تقریر انسان دوستی کے گرد ہی گھومتی تھی۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ اس پارکر نے افریقہ میں خطرناک قحط کے دوران اپنے خصوصی طیاروں سے امدادی سامان روانہ کیا تھا اور اس روز مقامی سیاہ فاموں نے اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا تھا۔ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ پارکر نے ادھر ہی سے چلا کر پوچھا۔ اس کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ غالباً اس نے تقریر کرنے کا فن کسی ممتاز مقرر سے سیکھا تھا۔ بہت اچھا جناب، سفید سوٹ والے نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ ان کے کام کی رفتار ہر روز تیز ہو رہی ہے۔ سفید سوٹ والے کی آواز پھٹی پھٹی سی تھی جسے سن کر ٹائیگر نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص پیشہ ور بدماش ہے جس کو پارکر نے یقیناً اسی کام کے لیے منتخب کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آج دوسری بار بھی دورہ کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ غلام خوش و خرم رہا کریں اور اپنے جذبوں کا اظہار کرنے کے لیے گانے گائیں، سمجھ گئے؟ کوڑا اچانک ہی گھوما اور کئی افراد کے سروں پر سے گزر گیا۔ تم نے آقا کی خواہش سن لی، گاؤ۔ غلاموں نے کام کی رفتار کم کیے بغیر ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا گائیں۔ میں کہتا ہوں گاؤ۔ سفید سوٹ والا داڑا، اسحاق تم گانا شروع کرو۔ کوڑے والے نے چیخ کر کہا تو اسحاق نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر مسکرانے لگا۔ میں کیا گاؤں میرے آقا؟ میں نہیں جانتا، بس گانا شروع کر دو۔ میں گانا نہیں جانتا میرے مالک۔ اسحاق نے خوش آمدانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنی مجبوری ظاہر کر دی۔ کوئی سا بھی گانا شروع کر دو لیکن گانا ایسا ہونا چاہیے جس سے تمہارے کام کی رفتار بھی تیز ہو جائے۔ ہنٹر والے نے اس مرتبہ پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ روبی نے آنکھیں مل کر دیکھا، کان میں انگلی ڈال کر اسے صاف کیا، مگر وہ جو کچھ دیکھ اور سن رہی تھی وہ سب کچھ حقیقی تھا۔ اسحاق گا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھی آہا آہا کر کے اس کا ساتھ دینے لگے لیکن پارکر کو یہ آہا واہ پسند نہ آئی اور اس نے چلا کر انہیں گانا بند کرنے کا حکم دے دیا۔ مجھے ایسے گانے پسند نہیں۔ اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ سنو، میرے پاس ایک چھپی ہوئی نظم ہے، یہ انہیں یاد کرا دینا۔ یہ لو۔ اس نے کاغذ نکال کر ہنٹر والے کو دیا۔ جلدی یاد کرا دینا، آپ فکر نہ کریں مالک، یہ 1 گھنٹے میں اسے رٹ لیں گے۔ سفید سوٹ والے نے جواب دیا۔
پارکر مطمئن ہو کر چلا گیا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ٹائیگر نے روبی سے پوچھا۔ یہ لوگ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، روبی نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے میں اپنی فیکٹری میں بھی یہی طریقہ اختیار کروں تاکہ کارکردگی بڑھ سکے۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، میں لوگوں کو گانے پر مجبور نہیں کروں گی۔ شکر کرو کہ اسحاق بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے، مجھے تو پہلے سے بہتر لگ رہا ہے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اسے اتنی محنت سے کام کرتے نہیں دیکھا، گھر میں پڑا روٹیاں توڑتا رہتا تھا۔ اس دوران اوشان بالکل خاموش رہا اور جب ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اوشان کی شیشے جیسی آنکھوں میں بلا کا قہر تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اوشان کی یہ کیفیت ٹائیگر کے لیے اجنبی تھی۔